بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام نوید ہے، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میرا۔ تو دوستو، ملتان کی ہم آپ کو سیر کروانے جا رہے ہیں۔ یہ ملتان کا ایک مین بازار ہے جس کو بوہڑ گیٹ کہا جاتا ہے۔ یہ اندرون شہر ہے، یہ چھوٹی چھوٹی اندر گلیاں ہیں، یہ مین بازار ہیں۔ ملتان بہت ہی خوبصورت شہر ہے۔ یہ راستہ جو جا رہا ہے یہ گھنٹے گھر کو جا کے نکلتا ہے۔ تو دوستو، ہم آپ کو ملتان کی سیر بھی کروائیں گے اور ساتھ ساتھ ایک خوبصورت سی کہانی بھی سنایا کریں گے۔ آپ ہمیں لائک اور شیئر اور سبسکرائب کر لیں میرے چینل۔ دوستو، ایک ملک میں ایک حکمران بنانے کا طریقہ بڑا ہی انوکھا تھا۔ وہ ہر سال کے پہلے دن اپنا بادشاہ بدل لیتے تھے۔ سال کے آخری دن جو بھی سب سے پہلے ملک کی حدود میں داخل ہوتا تو اسے نیا بادشاہ منتخب کر لیتے اور موجودہ بادشاہ کو علاقے غیر یعنی کہ ایک ایسی جگہ پر چھوڑ آتے جہاں صرف سانپ بچھو وغیرہ رہتے تھے اور انہیں کھانے پینے کے لیے بھی وہاں کچھ نہیں تھا۔ اگر وہ سانپ بچھوؤں سے کسی نہ کسی طرح سے اپنے آپ کو بچا لیتا تو بھوک اور پیاس سے مر جاتا۔ کتنے ہی بادشاہ ایسے ہوئے جو ایک سال کی بادشاہی کے بعد اس علاقے غیر میں جا کر کھپ گئے۔ اس دفعہ شہر میں داخل ہونے والا نوجوان کسی دور دراز علاقے کا لگ رہا تھا۔ سب لوگوں نے آگے بڑھ کر اسے مبارکباد دی اور اسے بتایا کہ آپ کو اس ملک کا بادشاہ چن لیا گیا ہے، اور اسے بڑے اعزاز کے ساتھ محل میں لے گئے۔ وہ کافی حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ تخت پر بیٹھتے ہی اس نے پوچھا کہ اس سے پہلے بادشاہ کہاں گیا؟ تو درباریوں نے اسے اس ملک کا قانون بتایا کہ ہر بادشاہ کو سال کے بعد جنگل میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور نیا بادشاہ چن لیا جاتا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ ایک دفعہ تو پریشان ہوا، لیکن پھر اس نے اپنے عقل کو استعمال کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اس جگہ پر لے جاؤ جہاں تم بادشاہ کو چھوڑ کر آتے ہو۔ درباریوں نے سپاہیوں کو ساتھ لیا اور بادشاہ سلامت کو وہ جگہ دکھانے جنگل میں لے گئے۔ بادشاہ نے اچھی طرح اس جگہ کا جائزہ لیا اور واپس آ گیا۔ اگلے دن اس نے سب سے پہلے حکم دیا کہ محل سے علاقہ غیر تک ایک خوبصورت راستہ بنایا جائے اور اس جگہ کے بیچوں بیچ رہائش تعمیر کی جائے جس میں ہر قسم کی سہولت میسر ہو، جس میں دنیا کی ہر آسائش موجود ہو۔ اس کے ارد گرد خوبصورت باغ لگایا جائے اور وہاں سے موذی جانوروں کو بچھو اور سانپوں کا بھی خاتمہ کر دیا جائے۔ بادشاہ کے حکم پر عمل ہوا اور تعمیر شروع ہو گئی۔ کچھ ہی عرصے میں سڑک اور محل وغیرہ بن کر تیار ہو گئے۔ ایک سال پورا ہوتے ہی بادشاہ نے درباریوں سے کہا کہ اپنی رسم پوری کرو اور مجھے وہاں جا کر چھوڑ آؤ جہاں پہلے بادشاہوں کو چھوڑ کر آتے تھے۔ درباریوں نے کہا، بادشاہ سلامت، اس سال سے یہ رسم ختم ہو گئی کیونکہ ہمیں ایک عقل مند بادشاہ مل گیا ہے۔ وہاں تو ہم ان بے وقوف بادشاہوں کو چھوڑ کر آتے تھے جو ایک سال کی بادشاہی کے مزے میں باقی کی زندگی کو بھول جاتے اور اپنے لیے کوئی انتظام نہیں کرتے تھے، لیکن آپ نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ آپ کے آنے والے وقت کا خیال رکھا اور اس کا بندوبست کیا۔ ہمیں ایسے ہی عقل مند بادشاہ کی ضرورت تھی۔ اب آپ آرام سے ساری زندگی ہم پر حکومت کیجیے۔ کہانی تو دوستو یہاں پر ختم ہو گئی، لیکن اس میں جو چھپا ہوا پیغام ہے وہ ابھی باقی ہے۔ اگر یہاں تک آپ نے میرے چینل کو دیکھ لیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور شیئر کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی۔ دوستو، اس انوکھے ملک کا نام دنیا ہے اور نیا بادشاہ میں اور آپ ہیں، اور وہ علاقہ غیر ہماری قبر ہے۔ اب فیصلہ آپ خود کر لیجئے کہ کچھ دن پھر ہمیں بھی یہ دنیا والے ایک ایسی جگہ چھوڑ کر آئیں گے۔ کیا ہم نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں اپنا عمل اور باغات تیار کر لیے ہیں، یا بے وقوف بن کر
اسی چند روزہ زندگی میں لگے ہوئے ہیں اور دنیاوی زندگی کی ایک مخصوص مدت شاہی انداز سے گزار کر ضائع کر رہے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ آج ہمارے پاس ابھی کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن پھر ایک وقت ایسا آئے گا، پھر پچھتانے کی مہلت بھی نہیں ملے گی۔ اللہ ہم سب کو اپنی آخرت کی تیاری اور خوب سچی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔